الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمائے: نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصالہ ثواب کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین و ناظرین میں سے جو مجھے اپنی نیکیاں ملک فرمائیں، ان سب کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. یہ ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مسلمات و مسلمین، کل مؤمنات و مومنین کو پہنچا. خصوصاً بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. خصوصاً اس کا ثواب ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، قربانی کی کھالوں کے تعلق سے ہر طرح سے جو تعاون کرتے ہیں، مثلاً کوئی دیتا ہے، کوئی بک کرواتا ہے، کوئی لے آتا ہے، کوئی سنبھالتا ہے، تو جس طرح بھی یہ قربانی کھالوں میں 3 دن تک حصہ لیتے ہیں، ان تمام عاشقان رسول کو بھی اس کا ثواب پہنچے. اور بقر عید کے 3 دن کے قافلے میں جو سفر کرے ان کو بھی اس کا ثواب ماشاءاللہ. قربانی کے دن ہے تو قافلوں کے لیے بھی قربانی امید دیں گے. مرحبا آمین برحمتک. پچھلے دنوں قربانی کی کھالوں کے حوالے سے تقریباً 63 سے زیادہ مقامات پر جو مدنی مشورے ہوئے تھے، اس میں بھی یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیونکہ ہر ایک کھالے جمع نہیں کرتا، تو مدنی قافلوں کے بھی سفر یقیناً کروائے جائیں. تو اللہ نے چاہا تو امید ہے کہ ملک و بیرون ملک مدنی قافلوں کی بھی تحفے ملیں گے، امید ہے انشاءاللہ. نہیں، باہر ملکوں میں تو کھالیں بھی گھسیٹنے کی ترکیب نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ باہر ملکوں والے چھٹیوں میں قافلوں میں سفر ان کے لیے تو آسان رہے گا، بہت آسان رہے گا. بلکہ بعض ممالک میں قافلوں میں سفر ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں.
یہ نوٹ کیا ہے میں نے. جو چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہاں کوئی عید کی مصروفیات پاکستان کی طرح یا گھر کی طرح نہیں ہوتی. یہ عموماً چھڑے ہوتے ہیں، تو یہ پھر قافلوں میں ماشاءاللہ سفر کرتے. چھٹی سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے. باہر ملکوں سے بھی انشاءاللہ امید ہے، مگر وہاں باہر ملکوں میں کہاں چھٹیاں یار. جہاں چھٹی ہو وہاں کی. اسلامی ممالک جو ہیں ان میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ان میں غالباً کہیں 1 دن ہوتی ہوئی، کہیں 2 دن ہوتی ہوگی چھٹی. 3 دن کی چھٹی کہاں دیں گے؟ پیسہ معیشت کا نقصان کا بہت ان کو شاید احساس ہوتا ہے. ہم اپنی معیشت پر ہتھوڑے چلاتے ہیں، کواڑے مارتے کلاڑیاں، پھر بولتے مہنگا ہوئے. اللہ کرے عقل میں آ جائے میری بات. آمین آمین. اپنے ملک کو بنانا یہ ملک کی وفاداری ہے. ملک کے پرخچے اڑانا سیاسی مفادات کی خاطر یہ عقل مندی نہیں ہے، نہ وفاداری ہے. ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں. اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کو نظر بد سے بچائے. آمین. اور سیاسی مفادات کی خاطر اس کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالی ہدایت فرمائے. آمین. سب مل کر ملک کی تعمیر کریں، اور اس میں مطلب یعنی کہ مسجد بھرو تحریک میں ساتھ دیں. سب مسجدیں بھریں گے، بچہ بچہ نمازی بن جائے گا، ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. نماز ہے یار، فرض ہے. یہ نماز پڑھنی نہیں، خالی پہ کرتے رہتے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. یہ مسلمان سے بات کر رہا ہوں. جو مسلمان نہیں ہے وہ اس کو نہیں بول رہا. وہ پڑھنا چاہے گا تو بھی اس پر نماز فرض ہے ہی نہیں. ہم اس کو بولیں گے نہیں نماز، ہم مسجد میں آنے بھی نہیں دیں گے نماز کے لیے. یار مسلمان کے لیے مسجد ہے، مسلمان کی عبادت گاہ ہے. مسلمان کو مسجد میں اگر نماز پڑھنی چاہیے، بعد جماعت پڑھنی چاہیے. تو بہرحال سب کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھا کریں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. روز محشر کے جاں گداز بوت اونی پرسش نماز بوت. اللہ کرے کہ ہم اس پہلے سوال میں کامیاب ہوئیں کہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا قیامت کے روز. یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے. یہی بگڑی تو باقی اعمال بدر جائے اولا بگڑیں گے. نماز نماز نماز. مسجد بڑھو تحریک جاری انشاءاللہ عز و جل. یہ کہیں پنجاب میں بھی جمع ہوئے کہاں ہیں، تو ان کو بھی نماز کی دعوت ہے. بہت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں یہ کہیں جمع ہے. او بی وین گئی ہے ماشاءاللہ. سخی سرور پنجاب ماشاءاللہ. تو بڑی سخاوت کے ساتھ ہمارے عاشقان رسول نے کوشش کی ہوگی نا، تو جمع کر دیے. کتنے ڈھیر سارے جمع کر دیے. اب ان میں دیکھو ہاتھوں ہاتھ قافلے کتنے سفر کرتے ہیں. آؤٹ پٹ ملنا چاہیے نا. قافلوں کی کوئی خوشخبریاں دیں کہ کتنے قافلے اس میں سفر کروائیں گے. عید کے دنوں میں قربانی کھا لیں، پچھلے سال کے مقابلے میں کتنی بڑھائیں گے، کیونکہ اب اتنے اس طرح جمع کر سکتے ہیں. اب بندے جمع کر سکتے تو کھالے نہیں اکٹھی کر سکتے. جس طرح بندے جمع کرنے میں آپ سیریس ہوئے، قربانی کھالوں میں بھی سیریس ہو جائے. ابھی بہت مسجدیں اپنے کو بنانی ہیں، بہت جامعات مدارس، اربوں روپے کا خرچہ ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خرم شہزاد قادری، تحصیل پھالیا ضلع منڈی بہاولدین سے ہے. میرا یہ آپ سے سوال ہے، کیا اندھے کے پیچھے نابینا کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، امام اگر نابینا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اگر کوئی شرط اس میں مفقود نہ ہو نا. جامع شرائط ہے، قابل امامت ہے، نماز ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارباب علی اتاری ہے. میں ڈیرہ لیار سے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تربیتی کورس کے لیے آیا ہوں.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر نابالغ مدنی منا پہلی صف میں کھڑا ہو تو دوران نماز اس کو پیچھے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ نابالغ مدنی منوں کے لیے پیچھے صفحہ پر کھڑا کرتے ہیں۔ جی ہاں، نابالغوں کی صف تو پیچھے بننی چاہیے، لیکن اگر صفیں جب ترتیب پا رہی ہیں اور ایک ہی نابالغ ہے تو وہ صف میں شامل ہو جائے، تو اب وہ چاہے پہلی صف میں شامل ہو جائے آخری میں، تو یہ ہمارے یہاں بس معلومات کی کمی ہے۔ اس بیچارے کو یوں باہاں پکڑ کے وہ بعض اوقات بے دردی سے پیچھے کر دیتے ہیں، جس سے اس کا دل ضرور ٹوٹتا ہوگا، ذرا ایذا ہوتی ہوگی، بلکہ ایک سے زیادہ بھی ہو تب بھی اس طرح تذلیل کے ساتھ اس کو یوں باہں پکڑ کے کھینچ کر ہے چل کر کے بہت بری بات ہے، اس کا دل دکھنا ہی دکھنا ہے، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ یا پھر بعض لوگ تھوڑا اپنی مطلب ہے کہ اجتہاد کرتے ہیں کہ اب یہ صف میں تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، چلو اس کو کونے میں بھیج دو، تو اللہ کے نیک بندوں کونا بھی صف ہی ہے، کونے میں بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ صف ہے۔ تو ایک سے زیادہ مدنی منع ہوں تو آخر میں صف بنے گی، جبکہ ایک ہی مدنی منع ہے تو وہ صف میں چاہے پہلی صف میں عین امام کے پیچھے بھلے کھڑا ہو جائے، اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے اب ایک سے دو بھی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو سمجھتے ہیں، اگر ایسے مدنی منع تو ان کو کھینچنا، ان کی نماز توڑنا، اس کی اجازت تو نہیں ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میں جاتا ہوں، وہ دو ٹیمیں کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہیں، وہ آپس میں جوا لگاتی ہیں، تو کیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک ٹیم میں کھیل لو، تو میں جوا نہیں لگاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سوال یہ ہے کہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں، کھیلنا تو خیر یہ ان کے نزدیک کوئی شاید اچھا ہی کام ہو، تو یہ ایک اچھا کام یہ کرتے ہیں کہ جوا میں خود شریک نہیں ہوتے، لیکن جس ٹیم ہے ٹیمیں، وہ ٹیموں پہ جوا لگ رہا ہے کہ جو جیتے تو یوں تو یوں، جیسے ہوتا ہے جوا، تو یہ اب کھیل سکتے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے، کیونکہ یہ کھیلنے میں بہت ماسٹر ہیں، ایسا لگا، اس کو بولتے بس تو کھیل اس میں، تو یہ یا تو کھیلنے میں ماہر ہوں گے، لیکن ان کے اندر کچھ خوف خدا کی وجہ سے یہ جوا سے بچ رہے ہیں، یہ پلس ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ کہ دونوں ٹیمیں جب یہ جوا کھیل رہی ہیں تو اگر یہ واقعی ماہر ہیں کہ جس ٹیم میں یہ جاتے ہیں وہ ٹیم جیتتی ہے، پھر تو وہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جی ہاں، ان کی وجہ سے جوے پر تو ان کو معاونت ملے گی۔ جی ہاں، جوے پر معاونت ملے گی نا، تو قرآن کریم میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو، تو اس لیے اس طرح کی ٹیم میں کھیلنا جوے پر ایک طرح سے مدد دینا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابا جی، اگر کوئی کھیل فی نفسی ہی اگر جائز بھی ہو، یعنی بنیادی طور پر اگر وہ بالفرض جائز بھی ہے، کوئی بھی ایسا کھیل، مگر جب یہ دو طرف سے کھیلا جا رہا ہے اور اگر اس کھیل میں جوا آ گیا، دونوں طرف کے کھلاڑیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کھیل میں جوا آ چکا ہے، یعنی جو جیتے گا اس کو یہ ملے گا، جو ہارے گا اس کا یہ جائے گا، اور جوئے کی شرط پائی جاتی ہے، تو کیا وہ کھیل کھیلنا اب ناجائز ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس جوئے کی وجہ سے کہ اب اس کھیل میں جوا آ چکا، تو صرف اس فرد کے لیے نہیں کہ جو یہ چھوڑ رہا ہے کہ کہیں میں جوا کھیلنے والوں میں معاون نہ ہو جاؤں، مگر جو یہ گیم کھیل رہے ہیں، اگر وہ کھیل اس صورت میں عرض کر، اگر وہ کھیل ہے ہی نفسی ناجائز ہے تو ناجائز ہے، تو اس میں ایک اور ناجائز چیز کا اضافہ ہو گیا، لیکن اگر اس کھیل کے اندر جوا آ گیا تو
تو سب کے سب کھیلنے والے جوئے کے جرم میں مبتلا ہوئے یا نہ ہوئے؟ اور ایسی صورت میں وہ کھیل ہی کھیلنا ناجائز ہوا یا نہ ہوا؟ کل لہو باطل. اب یہ لفظ کھیل ہٹا دیتے ہیں کہ جیسے مسابقت تو احادیث مبارکہ میں ہے اس کا تذکرہ، یعنی کہ جس کو انگلش میں غالباً کمپٹیشن کہتے ہیں، ہے نا، کمپٹیشن، مقابلہ. تو دو جانے جیسے کہ وہ اب جیسے گھوڑا ریس، اب آج کل گھوڑا ریس تو جوا کا آلہ بن گیا، ورنہ یہ کہ پہلے ریس لگتی تھی تو وہ جہاد میں یہ آلے استعمال ہوتے تھے. تو اس وقت یہ گھوڑا، اب یہ گھوڑا ریس کی بھی پتہ نہیں ہے کیا صورت ہے، باطل ہے کیا، کچھ پتہ نہیں ہے. اب وہ پہلے تو جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے تو اس لیے ان کو خوب دوڑاتے تھے اور اس کی مشق کرانا سمجھ میں آتا ہے تاکہ یہ موقع پر کارآمد رہے. جیسے گاڑیوں کو رواں کرتے ہیں نا، ان کو بھی رواں رکھتے تھے. تو یوں سمجھ لو کہ دو جنے دوڑ رہے ہیں. اب دوڑنا، دونوں جوان ہیں اور کوئی ایسی مانع شرعی نہیں ہے. اور اب یہ مسابقت، یہ اس میں کون آگے بڑھتا ہے. تو اب اگر یک طرفہ شرط ہے تو جائز ہے، دو طرفہ ناجائز ہوتی ہے. تو اب تیسرے نے کہا کہ تم دونوں میں جو آگے بڑھ جائے گا اس کو میں یہ پیالہ دوں گا. تو پھر ہے نا، تو یہ جوا نہیں ہے، یہ جائز ہے. اچھا، اب جیسے کہ ہم یعنی کہ بھائی کون کتنے دن میں یہ کتاب پڑھ لے گا، یہ رسالہ بھائی جو ایک دن میں پڑھ لے گا اس کو مطلب یہ رسالہ تحفے میں ملے گا. مثال کے طور پہ تو ابھی ہے کہ یہ ان کی مسابقت کر دی، ریس لگا لی. جو مطلب دوڑنے میں ماہر ہوتے ہیں وہ دوڑ لیتے ہیں، اچھا دوڑتے ہیں، مگر یہ ہوتے ہیں جوان. اپنی عمر کے ساتھ ساتھ یہ دوڑنے کا نظام ہوتا ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں، طرح طرح کی پہلوانیاں کرتے ہیں، عمر گزرنے کے بعد وہ بیچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی پہلوانیاں سب دم توڑ جاتی ہیں. اس میں عبرت بھی ہے کہ ہر عضو جو ہے ہمارا یہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف جا رہا ہے مسلسل. اب جس کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کی تشریف آوری ہو گئی، اب یہ کس بات پر بھول رہا ہے کہ اب جوانی پلٹے گی؟ کایا پلٹ دوا آتی ہوئی کہ چلو بھائی اسی دوا کھا لی کہ اب جوان ہو جائے گا. ہے تو اب اس کو موت یاد کرنی چاہیے. جیسے ایک بادشاہ کا قصہ، تو پرانے دور کے بادشاہ کا، کہ اس نے اپنے گھر میں ایک تابوت رکھا تھا. تابوت جس میں لاش رکھی جاتی ہے، لکڑی کا تابوت، اور اس کو دیکھ کر وہ موت یاد کیا کرتا تھا. ایک بار اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کی داڑھی میں سفید بال آ گیا تھا. تو اس نے کہا بھی یہ تابوت اٹھا لو، کیونکہ موت کا پیغام دینے والا میرے پاس آ چکا ہے. موت کے نمائندے یا پیغام دینے والے میسنجر جس کو آپ بولتے ہیں وہ آ چکا ہے. کہ کالے بالوں کے بعد، ویسے جس کے قدرتی شروع سے ہی سفید ہوتے ہیں، بیچاروں کا رنگ بھی بھورا ہوتا ہے، بال بھی سفید ہوتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. بلکہ کالے بال جس کے ہوں، جیسے عام طور پہ تو قدرتی کالے ہی بال ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سفید ہوتے ہیں. تو جس کے کالے کے بعد سفید بال آنا شروع ہے، یہ موت کا یہ پیغام دینے والا ہے. اب اس نے کہا میں اس سفید بال کو دیکھ کر اپنی موت یاد کر لوں گا کہ میری موت اب قریب آ چکی. یہ تو خیر خدا ترس بادشاہ تھا کوئی. اب سفید بال آتے ہیں نا، یہ نمازیوں کو بھی، مذہبی سوچ رکھنے والوں کے نزلے سے سفید ہو گئے. نزلے سفید پتہ چلے گا کہ ملک الموت تشریف لائیں گے نا، ملک الموت دستک دے رہے، تو بولتے نزلے سے سفید ہو گئے. یہ شیطان اس کو بولتا ہے کہ بول دے کہ میرے بال نزلے سے سفید ہو گئے، مرنا ورنا نہیں ہے میرے کو. یہ
शैतान का एक मतलब लॉलीपॉप है कि वो लंबी उम्मीद दिलाता है, लंबी उम्मीद दिला जाता है। जैसे एक बहुत बूढ़ा शख्स था, तो वो कुदाल चला रहा था अपने खेत में, तो सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह इससे उम्मीद ख़त्म कर दे। तो उसने कुदाल रखा और सुस्ताने के लिए, बल्कि सुस्ताना नहीं कहते, असली लफ्ज़ सस्ताना, वो सस्ताने के लिए पड़ गया। फिर अर्ज़ की, या अल्लाह इसकी उम्मीद लौटा दे। फिर उसने अंगड़ाई ली और उठा और फावड़ा लिया और अपने काम में लगा। तो सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि तुमने अचानक काम करते करते फावड़ा रखा क्यों था? कहने लगा कि वो काम करते करते मुझे जहन में आया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आराम के दिन है, तो कब तक काम करूँगा, मैंने रख दिया। तो फिर अचानक क्यों फावड़ा उठा लिया? तो बोले को मेरे जहन में फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं, उम्मीद पर दुनिया काम है, कायम है, मुझे जिद्दोजहद ख़त्म नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए, मैंने उठा लिया। तो वो सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, उनकी दुआ मकबूल थी, तो दुआ के असरात फ़ौरन इनके इस तरह ज़ाहिर हुए। तो ये उम्मीद, तूले अमल, अलिफ से अमल, अमल ऐन से अमल के माना तो आमतौर पर जानते ही लोग, लेकिन अमल अलिफ से, अमल के माना उम्मीद, तूले अमल लंबी उम्मीद, इसकी बहुत मजम्मत है। तो ये सफ़ेद बालों को नज़ले की मतलब यानी कि नज़ला इसका सबब बताना, ये तूले अमल है। ये बड़ी लंबी मतलब मौत याद करने के लिए बंदा तैयार नहीं है। मरने की बात मत करो, जीने की बात करो, खुशियों की बात करो, गमों की बात मत करो। हम एक सफ़र में थे पापा, और जहाज़ में गालिबन मुझे याद पड़ता है कि सफ़र था, या जहाज़ की तरफ हमारा सफ़र था। तो वहाँ कुछ इस तरह का ज़िक्र छेड़ा, मौत का, क़ब्र का, मरने का वग़ैरह वग़ैरह। तो उसमें कुछ इस तरह के तासुरात सामने आए कि यार अभी सफ़र का टाइम है, अभी तो मौत की बातें नहीं करो यार, अभी तो इस तरह की बातें नहीं करो। तो बड़ी मुझे भी उस वक्त हैरत इन मायनों करके ज़ाहिर है कि यहाँ मदनी माहौल में सुनते रहते हैं, तो बड़ी हैरत सी हो रही थी कि जो वाकई मौत याद करने का और हादसात को याद करने का वक्त आ रहा है, उस वक्त ये कहा जा रहा है कि यार अभी ये होता है कि जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप बोलेंगे ना यार, उस वक्त जिक्र करें ना मौत का, तो वो घबराएगा ना कि यार अभी ये कोई बात है यार, मौत की बातें। बस में बैठेंगे तो मौत का जिक्र से आदमी घबराएगा, और जहाज़ में बैठेंगे और फिर मौत का जिक्र करेंगे तो और घबराएगा कि यार अभी मतलब मैं थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहता हूँ, अभी कहाँ मुझे मौत याद दिला रहे हो कि जहाज़ फटेगा, न जहाज़ गिरेगा, न मैं मर जाऊँगा, न कार एक्सीडेंट हो जाएगा। ये घबराते हैं लोग, ये तासुरात मेरे सामने आए। हाँ होते हैं। मैं मतलब मेरा एक चुटकुला इससे पावरफुल है कि मदीना मुनव्वरा में हम मतलब यानी कि ईसाई भाई भी थे, कोई ईसाई बहन भी थी, वो हज्जन या जो भी बोला हज्जन है, तो वो जा रहे थे गाड़ी में, तो मदीना शरीफ में ही, बल्कि शायद उसका जन्नतुल बकी के करीब ही गुजर रहे हूँ। तो ईसाई भाई ने बताया होगा कि मेरी बच्चों की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बेटी भी सुन रही थी, या उसने खुद कहा हो कि दुआ करना कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे मुंह से पता नहीं क्या हो, मेरे मुंह से निकला बकी करीब है, तो बस मेरे मुंह से निकल रहा था, तो नहीं नहीं अभी तो मैंने देखा ही क्या है। अच्छा ये तो होने को हो गया। इसके बाद उस ईसाई भाई ने कई बार मुझे बताया कि बाद में ही उसको एहसास हुआ, बोला ओ मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बकी का इनकार क्यों कर दिया, काश मैं हाँ बोल देती। तो यूँ मतलब यानी कि मरने के लिए सच्ची बात है कोई तैयार नहीं है, यानी ये एक आम तौर पे बोलते हैं, मुझे तो इसमें झूठ ही लग रहा है। अगर है तो जिसके दिल के जज्बात ये तो वो झूठ नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं मैं मौत से नहीं डरता। हाँ बिल्ली म्याऊं करती है तो ऐ कर देते हो, मौत से नहीं डरते हो यार, काहे को झूठ बोलते हो यार, मौत से आम तौर पे डरते ही ना। मुझे काफ़ी साल हुए, इसी पार्टी थी, बहुत बड़ा मालदार आदमी था, कोई बात पर बात निकली तो मेरे को बोला कि आप तो मरने से नहीं डरते ना। मैं डरता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ,
اب میں خالی خالی ہوشیاری کروں، ہاں آپ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں. تو اس سے تھوڑا جھیپ تو ہوتی ہے آدمی کو، کیسے بولے کہ میں ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب جب قلبی کیفیت یہ ہے کہ موت سے ڈر لگ رہا ہے، تو خامخواہ ہوشیاری کرنا کہ نہیں میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، میں موت سے بھی نہیں ڈرتا، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، یہ بھی جملہ جو ہے نا یہ مزے کا نہیں ہے، رسکی ہے. کیا نہیں ڈرتا؟ ایک کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرنے والے کو میں جانتا ہوں. اب تو خیر سال سال ہو گئے، میں دیکھا نہیں، پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے نہیں ہے. زندہ ہوگا تو بڈھا ہو گیا ہوگا. بہت پرانی بات کر رہا ہوں. وہ جس کو دیکھ تڑی ہے، جس کو مارے، اور پھر وہ ڈرتا نہیں تھا کسی سے، بہت بہادر تھا. پھر ایک کو مارا تو وہ بھی بیچارہ کمزور آدمی تھا، لیکن وہ اپنی برادری کو لے آیا، برادری کے کچھ نوجوانوں کو لیا، اور پھر جو اس کو ڈھیبا ہے نا، جو مل کے اس کو مارا ہے نا، وہ اس کو نانی یاد آ گئی ہوگی. اس کے بعد کبھی اس نے تڑی اور اڑی کی نہیں. میں نے پھر اس کو لڑتے نہیں دیکھا. وہ ان کی ساری جو مطلب ہے کہ وہ تھی نا پھوپھا، وہ اڑی تڑی سب خلاص ہو گئی. تو سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے. تو اس لیے بڑا بول بولا ہوا ہی نہیں، بولنا نہیں چاہیے بڑا بول. ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی نفسیاتی طور پر بھی موت سے ڈرتا بھی ہے. اہل اللہ کی بات دوسری ہے. جو اللہ والے کتابوں میں جن کے تذکرے ملتے ہیں، واقعی وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے. ہزاروں سے یا سینکڑوں سے اکیلے جا ٹکراتے تھے، اور بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہتے تھے. پتہ ہے کہ یہ گردن اڑا دے گا، لیکن حق بات کہتے تھے. وہ اب ہر ایک ان کی ریس کرے. ہم جیسا مطلب یعنی کہ جو خواب دیکھے ڈراؤنا تو چونک پڑے اور چیخ مار کے مطلب وہ دوسروں کو جگا دے، یہ بولے میں مجھ سے نہیں ڈرتا ہوں. توبہ کرنی چاہیے. اگر اس وقت کیفیت یہ ہو کہ موت سے ڈرتا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ خالی ہوشیاری کر رہا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، توبہ کرنی چاہیے. کیونکہ جھوٹ ہوتا ہی سچ کا الٹ. جھوٹ کی ڈیفینیشن ہی آسان سی ہے، سچ کا الٹ. یہ جھوٹ الٹ مانے اپوزٹ ہے نا، سچ کا اپوزٹ جھوٹ. تو یہ ہمارے یہاں میں بات میں احساس نہیں ہوتا، لیکن منہ سے نکل جاتا ہے جھوٹ، بندہ بول لیتا ہے. لیکن یہ کہ بے اختیار نکل گیا، میں اس کی پکڑ نہیں کر رہا، لیکن جان بوجھ کر مطلب بولنا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، جبکہ وہ ڈرتا ہو. ہاں واقعی نہیں ڈرتا تو بولا تو جھوٹ نہیں ہے. موقع محل کے حساب سے اگر کہا، اور اپنی ریا بھی اس کو کیسے کہیں یار. بعض دہشت گرد ہوتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے، ڈاکو نہیں ڈرتے. میں نے بظاہر وہ نہیں ڈرتے، آپ کے سامنے ہی واقعات ٹکرا جاتے. وہ یعنی کہ بعض باطل ہوتے ہیں وہ بھی موت سے نہیں ڈرتے. ابو جہل کی موت پڑھیں رسالہ، عقل کام نہیں کرتی کہ بدبخت، اس کو سب پتہ ہے کہ میں کافر ہوں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جانتا ہے، لیکن خیر اس کے دل میں ایمان کی تو کوئی رمق تھی نہیں نا. تو یہ تو یقینی قطعی طور پر کفر پر مرا کہ حدیثیں اس پر ناطق ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی موت پر سجدہ شکر فرمایا، تو اس لیے وہ تو قطعی کفر پر ہی مرا. تو اس کی جو انداز ہے مرنے کا اس طرح کا ہے. تو یہ کہ ایمان کے ساتھ جو کچھ ہو نا وہ صحیح ہے، صدق و اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو عمل ہو وہ درست ہے. ورنہ اسی طرح کا عمل کسی غیر مسلم سے صادر ہو بھی جائے تو اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم ہے اس کے لیے. موت کا ذکر چل رہا ہے بابا. ابھی امریکہ سے ایک کال آئی ہے اس موضوع پر، ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان عمیر اتاری عرض کر رہا ہوں، کیلیفورنیا امریکہ کی اسٹیٹ، ریور سائڈ اس کا شہر ہے. پاپا جان قبرستان میں ابھی حاضری ہے، اور حاضری دیکھ کر ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ آپ کی اکثر اشیاء پر جو ہے
وہ الموت لکھا ہوا ہوتا ہے. تو باپا جان اس کی حکمت بھی بتا دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ کیا کسی بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس طرح کے کچھ اقوال یا معاملات ملتے ہیں؟ الموت یہ میں نے لیا ان سے، اپنے صاحب دلائل الخیرات شریف. یہ ان کا لڑکپن غالباً تھا، اور یہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے تھے. آخر کار لوگوں کو تشویش ہوئی کہ کیوں نہیں آنے دیتے، تو ان کے والد صاحب سے کہا کہ یہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے، تو آپ اجازت، آپ کو تو روکیں گے نہیں، آپ تشریف لے جائیں. پتہ نہیں اندر یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو تجسس ہوتا ہے نا کیا کر رہے ہیں. تو والد صاحب بھی پہنچے اندر اجازت لے کر بیٹے کی. تو والد صاحب نے کہا منع، والد صاحب کیسے منع کر دے، تشریف لے گئے تو کوئی سامان وغیرہ تو تھا نہیں، کتابیں، خاص کر کتابیں وغیرہ تھی، اور در و دیوار پر انہوں نے دیکھا الموت 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 لکھا ہوا تھا. تو والد صاحب بھی اللہ کے نیک بندے تھے، بہت متاثر ہوئے کہ آج تک میں نے اپنے بیٹے کو پہچانا ہی نہیں کہ اس عمر میں یہ موت کو اتنا یاد رکھے ہوئے. تو یوں اس حکایت سے الموت لفظ جو ہے نا وہ مجھے اس کی رغبت ہوئی. میں نے اپنے گھر میں اور کئی جگہ پر یہ لکھا لفظ. تو جیسے سوئچ بورڈ پر آپ لکھ دیں یا کہیں ایسی جگہ پر جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے، تو اللہ توفیق دے تو موت کی یاد تازہ ہوگی. میں تو تحریروں میں بھی جب یاد آتا ہے، موقع ملتا ہے تو الموت لکھ دیتا ہوں. الوداع کا شعر ہی یہ بھی ہمارے گھر میں کہیں لکھا ہوا ہوگا، اس کو یہ نکال رہی ہیں. تو اس طرح رمضان شریف کی یاد تازہ رہتی ہے. تاریخ بھی لکھتا ہوں میں، 3 شوال المکرم آپ نے رمضان شریف میں لکھوایا تھا. رمضان کا بھی ایک اپنا سرور ہے، کشش ہے. اللہ ہمیں زندہ سلامت رکھے اور ماہ رمضان سے ملائے اور اس کا قدردان بھی بنائے، عبادت کی سعادت بخشے. الموت اور ماہ رمضان کا ذکر ساتھ ساتھ چلا تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ دکھا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ لیجئے میرے اسکرین پر. یہ میں نے امیر اہل سنت کی جو مکتب ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں کتابیں وغیرہ ہیں، وہاں کی جگہ سے یہ میں نے تصویر لے لی تھی. یہ ہلال عید، یہ الموت، یہ آہ رمضان، یہ آنکھیں بنی ہوئی ہیں اور یہ آنسو کے قطرے گویا کے گر رہے ہیں. یہ ایک انداز امیر سنت کی دیوار پر مجھے دیکھنے کو ملا تو میں نے اسے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا تھا. تو اس سے یادیں تازہ ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ اس کو تھوڑا قریب سے کیا تھا. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. میں نے خود امریکہ میں، UK میں دیکھا، ہمارے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، ان کے کمرے میں مجھے جانے کا موقع ملا تو اس انداز کو انہوں نے اپنے کمرے میں اختیار کیا ہوا تھا، اپنے مکتب میں، اپنے روم میں اختیار کیا. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، اچھا لگا تھا. تو یہ کہ اس طرح کی باتیں بتانے سے اہل محبت کو رغبت بھی ملتی ہے اور وہ اس کو اختیار بھی کرتے ہیں. تو اپنی اشیاء پر جو اپنی ملک میں ہیں، اس طرح کی اگر ہم بھی عادت رکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوگا. ابا ایک ذہن یہ ہے کہ جس طرح مطلب یہ کہ وہ غم میں ہنسی کی بات کرنا، ہاں، اب یہ کہ خوشی میں موت کی بات کرنا، اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں کہ ایک شخص کے دل میں کیفیات ہیں موت کے حوالے سے، یاد کے حوالے سے، لیکن دوسرے کے ابھی وہ کیفیت نہیں ہے، وہ کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب کیا ایسے موقع پر بھی کچھ حکمت عملی دیکھی جائے گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب گزر رہے تھے تو ملاحظہ فرمایا کچھ حضرات خوشگوار موڈ میں گفتگو فرما رہے تھے تو ارشاد ہوا کہ اپنی گفتگو میں کچھ مفہوم مضمون یہی ہے تقریباً کہ اپنی گفتگو میں حادم اللذات، لذتیں توڑنے والی موت کا ذکر شامل کر لیا کرو. تو اس لیے وہ خوشیوں میں
غفلتوں کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، تو خوشیوں میں بھی موت کا تذکرہ ہو. یہ میں نے دیکھو رسالے پر الموت لکھ لیا. مجھے جو رسالے تحفے میں ملے نا یہ سارے میرے ہی ہیں. بابا یہ رسالے پر لکھا ہوا ہے، چھپ کر آ گئے میں نے لکھا بھی لکھا الموت. یہ سمجھو میں سمپل دے رہا ہوں کہ آپ کی اپنی چیز ہو نا اس پہ لکھیں. کسی دوست نے پڑھنے کے لیے دیا آپ کو، اس پر نہ لکھیں. لائبریری کی کتاب ہے، جیسے جامعات میں لائبریریاں ہوتی ہیں، اس پہ نہیں لکھ سکتے اپنی چیز. تو یہ رسالہ ہوا، کتاب ہوئی، اپنی جب بھی اٹھائیں گے الموت پر نظر پڑے گی، وہ اچھا یاد آنی چاہیے. ہاں ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. اب کچھ سوالات ہیں. لبیک. کیا عورتوں پر بھی عید کی نماز ہے؟ جی نہیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی کرتے ہوئے جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ سوال یہ ہے. مطلقاً ذبح کرتے وقت، چاہے قربانی ہو یا قربانی نہ ہو، ذبح کرتے وقت ذبیحہ کا منہ قبلہ رو ہو، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور ذبح کرنے والے کا بھی منہ قبلے کی طرف ہو. ذبیحہ اور ذابح، ذبیحہ مانے جو ذبح کیا جا رہا ہے، ذابح مانے جو ذبح کرنے والا ہے، دونوں کا منہ جو ہے قبلے کی طرف ہو، یہ سنت ہے. اگر نہیں بھی کیا تو گناہ گار نہیں ہے، قربانی بھی ہو جائے گی. قربانی بھی ہو جائے گی. اس کا تعلق ذبح سے ہے. باپا اس میں بس اوقات کوشش کی جاتی ہے قبلہ رخ ہونے کے لیے، لیکن جانور کو جب زمین پر گراتے ہیں تو وہ بھی اپنی طاقت سے، زور آزمائی سے کسی اور سمت میں گر جائے. تو اب اس میں بعض اوقات بہت دیکھا گیا کہ لوگ قبلہ رخ کرنے کے لیے بہت جانور کے ساتھ کھینچا تانی کرتے ہیں اور دوسرے ذبح بھی نہیں کرنے دیتے. جن کا حصہ ہوتا ہے، گائے جو بھی جانور وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ پہلے کرو. تو قصاب پھر اپنے انداز سے اس کو کھینچ کر قبلہ رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیسا ہے؟ ہاں ہاں، جانور جتنا وزنی ہوگا نا اتنا اس کو قبلہ رخ کرنے کے لیے گھسیٹیں گے، تکلیف بڑھے گی. اور زمین بھی کنکریالی ہوتی ہے. اگر فرش صاف ہے، کنکریاں نہیں ہیں، پھر تو اس کو تکلیف کم ہوگی. اور اگر پتھروں پر، کنکروں پر، تو اول تو گرانا نہیں چاہیے بیچاروں کو. یعنی بلا وجہ کی تکلیف جانور کو نہ ہو. چھری پھیرنے میں اس کو تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف ظاہر ہے کہ وہ شریعت میں ہمیں اجازت ہے، مگر اس لیے بھی کہ تکلیف کم دو اس کو، کہ چھری تیز رکھو. بٹھی چھری ہوگی نا، کند چھری، تو اس سے تکلیف زیادہ ہوگی. تو اس لیے تیز چھری سے جلد ذبح کر لیا جائے، اور پھر چھری دوبارہ نہ ٹچ کی جائے اس کو بلا ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ ضرورت نکال لیتے. جب ضرورت کی نسیں رگیں کٹ گئیں تو اب خلاص چھری ہٹا لو. تو یہ کہ کچھ گھسیٹے اتنا کہ قبلہ رو ہو جائے، یہ تو اس کی تو حاجت ہے. یعنی کہ کچھ گھسیٹ کر قبلہ رو تو کرنا ہی پڑے گا. ہر جانور قبلہ رو گرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اتفاق سے وہ کرشمہ ہو جائے
وہ قبلہ رو گر جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ کچھ تو گھسیٹنا پڑے گا اس کو. لیکن اتنا زیادہ گھسیٹنا کہ وہ مطلب جانور بیچارہ تکلیف میں آ جائے، اس سے تو بچنا چاہیے. ابا یہ بھی ہمارا ایک واقعہ، میرا ایک واقعہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا جانور سرکار کے نام پر کیا تھا بہت سال پہلے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب دعوت اسلامی کی شروع کے وہ سال تھے. اس وقت وہ جانور جو تھا جب گرایا گیا تو وہ قبلہ رو تو گرتا ہی نہیں نا. اب اس کو گھسیٹنے کی وہ ترکیب ہوئی کہ اس کو قبلہ رو کس طرح کریں. اب میں بولا میں گھسیٹنے تو نہیں دوں گا، وہی بات آپ کی، میں گھسیٹنے نہیں دوں گا. پھر جانور بہت بڑا تھا، ابھی تک میں حیران ہوں گا یہ کیسے ہوا، خدا بہتر جانے. تو ہم جو عیسائی بھائی تھے نا مل کر، جتنے بھی تھا وہ 4 5 7 جو بھی تھے، اور ساتھ میں گوشت فروش بھی ہوگا جس نے ذبح کرنا تھا. ذبح تو میں نے کیا لیکن مزید کام کرنے کے لیے اس کا. تو ہم نے کہا نہیں یار میں گھسیٹنے نہیں دوں، جانور بہت جاندار تھا. ہم نے کہا نہیں اس کو اٹھا کر کریں گے. اب یہ تو بالکل ایک انہونی سی بات تھی، نہیں یار اٹھاتے ہیں. تو اب یہ ہم نے اٹھایا، لیکن میں اب کیا بولوں، قسم کھا کر بولوں کیسے بولوں، یعنی وہ اس طرح اٹھ گیا جیسے روئی کا گٹھڑ ہے، ایسا لگا. بہت ہی سہولت کے ساتھ وہ اٹھ گیا، اٹھ کر ہم نے اس کو یوں کر لیا. یہ اب تک میں حیران ہوں یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا جانور. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ نیت صاف منزل آسان. ایک اس وقت بس دھن تھی کہ اس کو نہیں گھسیٹنے دوں گا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر وہ کٹا بھی بہت آسانی سے، اور بہت پیارا جانور تھا. مزید بھی کچھ اس کے ساتھ؟ ہاں اس کی تو یار میں کیا بولوں. اذان کے ٹائم پر اس نے وہ غالباً اذان کے ٹائم پہ قبلے کی طرف منہ کرتا تھا، اور ہم اس کے گرد نعتیں بیٹھ کر ہم نے پڑھی تھی ذبح والے، کچھ ذبح سے پہلے مطلب بیٹھے تھے نعتیں پڑھ رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ عقل مندوں کی عقل میں نہ آئے کہ یہ کیا تک ہے. ہم تو ہر حال میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے. بھائی اگر جانور کی موجودگی میں وہ کیا ذکر مصطفیٰ نہیں کر سکتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میلاد شریف ہو رہا تھا تو ایک بندر اوپر بیٹھا ہوا تھا. وہ بندر بہت ہے ہند میں. تو جب ہم نے قیام میلاد کیا، صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں نا، تو کھڑے ہوئے تو بندر بھی یوں ادب کر کے کھڑا ہو گیا. اب یہ بندر پر کیا حکم لگاؤ گے، خوش نصیب بندر تھا. یہ اونٹ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ اپنے 130 حکایت عاشقان رسول کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد الحرام میں گھس گیا. لوگ بھاگے اس کے پیچھے کہیں کسی کو ایذا دے گا، لیکن وہ اونٹ جو تھا وہ کعبہ شریف کے سامنے اور حجر اسود کی سیدھ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اچھا پھر اس نے کعبے کی طرف وہ 7 پھیرے کے حجر اسود کی طرف کھڑا ہوا نہیں ہوا، یہ شاید میری کوئی غلط فہمی ہو، لیکن بہرحال اس نے کعبے کی طرف چکر لگانے لگ گیا. لوگ ہٹ گئے، 7 چکر لگائے. پھر 7 چکر لگانے کے بعد وہ کعبے کے منہ طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر اس نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے گر گیا اور دم توڑ دیا اس نے. کیا حکم لگاؤ گے؟ اے ہوشیارو عاشق بنو، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو عاشقوں نے اس کو اٹھایا، اس کا احترام کیا، اور اس کو کہاں دفن کیا پتہ ہے؟ وہ اونٹ صفا مروہ کی جو صحیح ہوتی ہے نا، اس جگہ پر وہ دفن ہوا. لوگوں نے وہاں اس کو جا کر گڑھا کھود کے دفن کر دیا احترام کے ساتھ. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی صفا مروہ کی جہاں صحیح ہوتی ہے نا، وہاں آپ کا بھی مزار ہے. یہ نصیب والوں کے حصے ہیں. خیر تو یوں مطلب میں نے عرض کیا کہ اب ہم نے وہ جو جانور تھا بہت بڑا ہیوی جانور تھا، تو اس کے بالکل قریب بیٹھ کر اب نے نعتیں سنانی شروع کی، نعتیں پڑھنی شروع کی.
وہ یعنی کہ مجھے اسلامی بھائی ہٹانا چاہا کہ اس کے بالکل قریب نہیں بیٹھو، جانور ہے، ٹانگ وغیرہ نکالے لگ جائے گی. تو میں نے کہا نہیں یار بیٹھتے، ہم بیٹھے رہے. جو مجھے یاد پڑتا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور اس نے ٹانگیں نکالی واقعی، لیکن یار اتنی پیار سے اس نے یوں یوں کر کے ٹانگیں نکال لی، کسی کو بھی ان ٹانگوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. اللہ جانے وہ کیسا جانور تھا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. خوش نصیب تھا کہ بارگاہ رسالت میں نظر کیا گیا. ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو، کیا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کر سکتا ہے؟ بے شک کر سکتا ہے، جب اس پر واجب ہی نہیں ہے. اور واجب ہے تو پہلے اس پر اپنا واجب تو ادا کرنا ہی کر رہا ہے، اور ساتھ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الگ سے جانور قربان کر دے. یا بڑا جانور ہے تو ایک حصہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رکھ لے. رکھتے ہیں لوگ، گوشت پاک کا بھی رکھتے ہیں حصہ. میرے کو یوں لگتا ہے کہ منڈی کا سب سے بہترین دانہ ہو نا، وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کیا جائے، کیونکہ اب انہی کا دیا ہوا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. تو اب یہ کہ شاید یوں کرتے ہوں گے کہ ہاں بھائی ایک حصہ میرا، ایک امی جان کا، ایک ابو کا، ایک پپو کا، ایک گڈو کا. اچھا بھائی کتنے بچے؟ اچھا 2 بچ گئے، ٹھیک ہے، ایک گوشت پاک کا ڈال دو، سرکار کا رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے کو مزہ نہیں آتا یار. آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پہ باندھیں پتھر، ہم غلاموں کو ملیں خوان مدینے والے. ہم کو ان کے قدموں کے صدقے اتنی نعمتیں ملے، اور ہم بولے کہ بچہ ایسا کسی کا باقی نہیں رہی ہے خاندان میں تو اب ڈال دو. مجھے مزہ نہیں آتا. میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. تو اب حصہ ہی ڈالنا تو کم از کم ایسا کرو کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، گوشت پاک کا حصہ، یا جس کا بھی معظم دینی کا حصہ ڈالنا ہے پہلے اس کا رکھو. جبکہ اپنے واجب بھی ادا ہونے ہیں وہ تو نہیں کر رہے. یوں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مقدم یعنی پہلے، جو واقعی پہلے ہیں وہ پہلے رہیں. میرے آقا تو پہلے ہی پہلے. ہم الحمدللہ سب سے مخلوق میں سب سے عظیم ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو پورا جانور ہو. میں تو یہ اللہ توفیق دے، مجھے پیسہ دے اور دل بھی دے. پیسہ اور دل نہ ملے تو بیکار ہے، پیسہ دل بھی دے. اور باب المدینہ میں شاید دنیا کے سب سے حسین جانور میرا گمان غالب باب المدینہ میں ملتے ہیں. قیمتی، تو میں سب سے قیمتی جانور باب المدینہ کا میں خریدوں اور دربار مصطفیٰ میں اس کو نظر کر دوں. اس سرکار کے نام پر ثواب. اگر میرا چلے، میرے پاس پیسے ہوتے اور دل بھی ہوتا ساتھ میں. پیسے بھی نہیں اور دل بھی نہیں ہے، ظاہر اللہ